لائف کرائسس. اب میں یہاں سوال کروں 40 سے اوپر کتنے لوگ بیٹھے ہیں, 40 برس کی عمر اتنی اہم کیوں ہے؟ اصل میں 40 کے بعد نا انسان ایویلیویشن سیکھ لیتا ہے, اس کا جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ آپریٹ ہو جاتی ہے. 40 سے پہلے وہ جذبات سے دل سے سوچتا ہے, 40 کے بعد وہ دماغ سے بھی سوچنے لگتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اس میں میرا نفع ہے, اس میں میرا نقصان ہے, یہ میری بے عزتی کر رہا ہے, یہ مجھے عزت دے رہا ہے. 40 سے پہلے ہی خیال اتنا نہیں آتا. تجربہ سے زیادہ آپ کا جو ریشنل برین ہے نا, برین کے 2 پارٹ ہیں نا, بلکہ 3 پارٹ ہیں, جو ایک ایموشنل برین ہے اس میں سے, اور ایک ریشنل برین ہے. ریشنل برین آپ کا کام کرتا ہے, آپ کا ٹی ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹی کہتے ہیں تھنکنگ پروسیس کو. وہ ٹی آپ کے برین میں ٹی ڈیولپ ہو جائے تو آپ دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی سوچنے لگ جاتے ہیں. تو آپ ہر چیز کو نا ایسے کر کے وے کرتے ہیں, میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. 40 کے ہندسے سے بہت سی باتیں اور اصول جڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 برس کی عمر میں ملی. ایک عورت بچہ جننے کے بعد اپنی بیمار کیفیت سے باہر آنے میں 40 دن لیتی ہے. کسی عادت کو بنانے میں 40 دن کو روحانیت میں اہم سمجھا جاتا ہے. عشق کے بھی 40 چراغ ہیں. کہا جاتا ہے کہ انسان کو عقل بھی 40 کے بعد آتی ہے. تمام حقائق اپنی جگہ, لیکن مڈ لائف کرائسس بھی اسی عمر کا حصہ ہیں. اکثر کپلز اس عمر میں اپنے کمرے علیحدہ کر لیتے ہیں, جس کے پیچھے کچھ ذہنی ہم آہنگی کے مسائل جو کہ اس عمر میں نمودار ہو جاتے ہیں, یا کچھ جسمانی مسائل اور پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. مسائل کچھ بھی ہوں, کیا ان دونوں کے رومز کو الگ کرنا ان کی ازدواجی زندگی کے لیے مناسب ہے؟ یہ سوال اٹھایا ہے. جب میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا نا, جب یہ فیس بک پہ آیا تھا, تو پتہ نہیں مجھے کتنی خواتین نے میسج کیا کہ انہوں نے اپنا دکھ یہی بتایا کہ ہمارے رومز الگ ہیں, اور رومز الگ ہونے کی وجہ سے کسی کے جینوئن ریزنز بھی ہیں. بعض لوگوں کا جینوئن ریزن یہ بھی ہے کہ طبیعت کا کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کو روم الگ کرنا پڑا ہے, اور بعض نے صرف اس لیے کہ دونوں اب عمر کے اس حصے میں اتنی بیزاری محسوس کر رہے ہیں کہ وہ روم الگ کر دیا. روم الگ کرنا شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, الگ کیا کیوں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے روم الگ کرنا پڑا ہے. پرسنل اسپیس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا, یہ پرسنل اسپیس کی میں نے بات کیوں کی تھی, کیونکہ میرے آبزرویشن میں یا میری نالج میں بھی اس طرح سے آیا تھا کہ اب بس میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے ایک اپنی پرسنل اسپیس چاہیے, جس کی وجہ سے روم الگ ہے. تو میں نے یہ سوچا ان کی بات سن کر کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ایک اچھے خاندان, اوپر کے خاندان کی ہے, مال کھاتی پیتی ہیں, تو آپ کا گھر اتنا بڑا ہے کہ آپ نے اور آپ کے ہسبینڈ نے روم الگ کر لیا. پرسنل اسپیس کی بات کر رہے ہیں آپ دونوں. جن کے گھر میں رومز نہیں ہوتے وہ پرسنل اسپیس کے لیے کہاں جائیں. اور سب مجھے ایسا لگا کہ جب ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے تو ہمارے نخرے بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ بات, یہ نخرے, مطلب پرسنل اسپیس بری چیز نہیں ہے, لیں بھی اور دیں بھی بہت ضروری ہے. لیکن جب شوہر رات کو گھر آتا ہے تو اس کو آلریڈی پرسنل اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جب بھی شوہر رات کو گھر آئے تو اس وقت اگر وہ کوئی پرسنل اسپیس چاہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے موبائل میں, ٹی وی میں, دوستوں میں, ویڈیو گیمز میں, ٹاک شوز میں, خبروں میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے گم کرنا چاہے تو اس کو گم ہونے دیں. یہ اس کی بیسک نیڈ ہے, اس کی ذہنی اور جذباتی ضرورت ہے. اس کی میل سائیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اصول بنایا گیا کہ اس وقت اس کو اسپیس کی ضرورت ہے. اس وقت آپ اس کی جان کا عذاب نہ بنیں کہ آپ آتے ہی موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ تو مجھے ٹائم نہیں دیتے, آپ تو بس ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ تو بس ادھر چلے جاتے ہیں, آپ تو بس. وہ اگر گیا ہے نا, یہ اس کی پرسنل اسپیس ہے, وہ گیا ہے تو وہ واپس آئے گا آپ کے پاس. آپ کو اس وقت پریشان ہو کر اس کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس کو اس وقت پریشان کریں گی تو لا محالہ آپ بھی پریشان ہو. اور اگر وائف چاہیے تو اس کو اسپیس ملے اور ہسبینڈ نہیں
دیکھو یہاں پر جیسے ابھی انہوں نے مینشن کیا نا کہ اگر ہسبینڈ سارا دن باہر ہوتا ہے تو وائف کو ایک آٹومیٹکلی بھی ایک اسپیس مل جاتی ہے. اور اگر آپ یہ کہتی نہیں میرے ہسبینڈ تو آن لائن کام کرتے ہیں, وہ تو سارا دن ہی گھر پہ ہوتے ہیں, تو مجھے تو کوئی اسپیس ہی نہیں ملتی, تو آپ اس وقت اسپیس مانگ سکتی ہیں. آپ کہیں کہ مجھے اس وقت تھوڑی سی اسپیس چاہیے, میں ذرا سا اپنا یہ کچھ کام کرنا چاہتی ہوں, میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں, میں آپ کی کمپنی بہت انجوائے کرتی ہوں, لیکن اس وقت مجھے تھوڑا کام ہے, میں اس وقت چاہتی ہوں کہ میں اپنا الگ سے کچھ بیٹھ کے یہ کام کر سکوں. لیکن آپ اس میں بات کرنے کا انداز بالکل ایسا ہو کہ یہ نہ لگے کہ آپ ان سے بھاگ رہی ہیں یا آپ ان سے پیچھا چھڑا رہی ہیں یا آپ ان سے جان چھڑا رہی ہیں. آپ یوں بات کیجئے کہ میرا دل کرتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا, لیکن کیا آپ مجھے تھوڑا سا اس وقت دیں گے کہ میں ایک ٹائم دیں گے کہ میں ذرا سا اپنا یہ کام تھوڑا علیحدگی میں بیٹھ کے کر لوں. پہلے آپ پریس کریں گی, اس کے بعد اپنا مدعا رکھیں گی, یہ اصول ہے نا, یہ پہلے پریس, اس کے بعد اپنا کام بتائیے. کیونکہ مرد تعریف کا سننے کا خواہش مند ہوتا ہے, مرد سراہے جانا پسند کرتا ہے. جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو وہ سننے کے بعد آپ کو خود اسپیس کے لیے ٹائم دیتا ہے, آپ کی بات کو خود پوری کرتا ہے. لیکن جب آپ چھوٹتے ہی بم مارتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو بم کا جواب گولی سے نہیں ملے گا؟ ملے گا بھائی, کیوں نہیں ملے گا؟ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم نے تو کانٹے بچھائے تھے لیکن ہمیں تو پھول ملنے چاہیے. کیوں ملیں گے آپ کو؟ اگر کانٹے بچھائے تھے تو چبھن کے لیے آپ بھی تیار رہیے, کانٹے تو آپ نے بچھائے تھے. تعریف کرنا سیکھیے. تعریف کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو اس سے کروانا چاہتی ہیں وہ کرے گا آپ کے لیے. آپ کہیں گے مجھے آپ یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں, آپ ہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہے, مجھے اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ نہیں آتا, یہ کام تو آپ ہی اچھا کر سکتے ہیں, یہ بات تو بچے کو آپ ہی اچھی سمجھا سکتے ہیں, پلیز آپ اس میں مجھے ہیلپ کیجیے. وہ کیوں نہیں سمجھائے گا؟ ہم اس سے ہی کہتے ہیں آپ تو کچھ کرتے ہی نہیں, آپ نے تو کوئی ذمہ داری اٹھائی ہوئی نہیں بچوں کی, آپ تو یہ نہیں کرتے, آپ تو وہ نہیں کرتے. آپ پہلے شکایت کریں گی تو وہ کیوں سنے گا آپ کی بات؟